نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے کیا کیا ظاہر ہوگا اس پروگرام میں آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، اور میں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں۔ ذکر ہے دابۃ الارض کا۔ دابۃ الارض زمین پر چلنے یا رینگنے والا۔ آپ 12ویں پارے کے شروع میں پڑھتے ہوں گے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے رینگنے والا کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، تو اس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو قرآن سے اس کی بات سنائی آپ سے کہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں تو سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی مسلمان نہیں، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ منافق، اوپر کچھ اور اندر کچھ، زبان پر کلمے ایمان کے، دل میں ایمان نہیں۔ تو وہ جانور پہچانتا ہوگا کس کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا علم عطا فرمائے گا۔ بات ہو رہی تھی اس کے حلیے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ وہ اللہ کی طرف سے ان پر مہربانی کے لیے آئی، مگر انہوں نے، اس قوم نے نہیں مانا، تو ان کو کہا گیا بس 2-4 دن جو کھانا پینا کھا لو، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا اور قوم سمود پر عذاب آیا۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے بہت سی باتیں ہمارے ہاں ہٹ درمی، ضد، اسٹبننس یا روڈنس یا پرائیڈ، تکبر کی وجہ سے ہم لوگ تقدیر کی، ایمان کی باتوں پہ نہیں آتے، بعد میں ان کے لیے ہمیں بہت سی سزائیں بھگتنا ہوتی ہیں اور آخرت کی سزا باقی ہے۔ یہ بعض علماء نے جو بیان کیا کہ دابۃ الارض کسی ایک جانور سے مشابہ نہیں ہوگا، اس کی ریزمبلنس کسی ایک سے نہیں، کئی جانوروں کی شباہت اس میں پائی جائے گی۔ ابو زبیر سے منقول ہے جس کے مطابق اس کا سر جنگلی بھینسے کا ہوگا، آنکھیں سور کی سی ہوں گی، کان ہاتھیوں کے طرح ہوں گے، سینگ ہرن کے سے ہوں گے، گردن شتر مرغ، آسٹرچ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی سی ہوگی، سینہ شیر جیسا ہوگا، رنگت چیتے کی سی ہوگی، دم مینڈے کی سی ہوگی، اور پنجے اور ٹانگیں اونٹ کے سے ہوں گے، اور اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا منہ انسانوں کی شباہت رکھتا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم گائے کی طرح، سینگ گائے کے مشابہ، اور ہاتھ بندروں کی طرح۔ یہ آپ نے سنا۔ کیا دابۃ الارض وہ سانپ ہے جو بیت اللہ کے تبرکات کی حفاظت پر مامور ہے؟ ایک سوال کہ دابۃ الارض در حقیقت وہ سانپ ہے جو خانہ کعبہ کا نگہبان ہے۔ امام قرطبی اپنی تصنیف میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حکم ربانی کی تعمیل میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ میں آپ نے ایک گہرے کنویں کی کھدائی کی جس میں ایک گہرا گڑھا کھود کر تمام قیمتی تبرکات، نوادرات، جواہرات محفوظ کر دیے۔ بنو جرہم یہ قبیلہ
اس کے عہد میں یہاں سے سونا چاندی چورانے کے واقعات پیش آئے۔ اس کی روک تھام کے لیے قبیلہ جرہم نے یہ راہ نکالی کہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک شخص کو بطور نگراں، چوکیدار یا واچ مین یا جو بھی کہتے ہیں محافظ مقرر کر دیا جائے، گارڈ۔ بدقسمتی سے ایک روز اس شخص پر لالچ غالب آ گئی اور وہ کئی بیش قیمت تبرکات چرانے کے لیے کنویں میں اترا، اور ابھی تبرکات سمیٹنے میں مصروف تھا کہ اذن خداوندی اللہ کے حکم سے کنویں کے منہ پر ایک بھاری پتھر گر گیا۔ اب کنویں سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ دم گھٹنے سے اس شخص کی اندر ہی موت واقع ہو گئی۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ کے اس گھر خانہ کعبہ کی محافظت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سانپ، اسنیک، مامور ہو گیا۔ وہ وہاں موجود ہے اور بیت اللہ کے تبرکات کی نگہبانی وہ زمین کے اندر ہے۔ اس واقعے کے لگ بھگ کوئی 500 برس بعد آفتاب رسالت میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد جب قریش نے تعمیر کعبہ کا منصوبہ بنایا اور اس سے ملحقہ یعنی لگے ہوئے کنویں کی دیواریں جو کمزور ہو گئی تھیں اسے ڈھا کر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا تو یہ سانپ نمودار ہوا اور اس دیوار کو توڑنے والوں کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ اس صورتحال سے قریش گھبرا گئے اور انہوں نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے ہمارے رب، اگر تو اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر پر راضی ہے تو ہمیں اس سانپ سے بچا، اس کی ایذا سے بچا، اس کو ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک تھی، وہ واقعی تعمیر کرنا چاہتے تھے، کوئی چوری نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور ایک چیل یا عقاب، فالکن کہتے ہیں آپ یا ایگل، آسمان سے وہ پرندہ آیا جس نے اس سانپ کو چونچ میں پکڑ لیا یا پنجوں میں پکڑ لیا اور مقام اجیات تک لے گیا۔ اس کے علاوہ یہ بتایا میں نے آپ کو کہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی سانپ تو نہیں ہے، لوگوں کا ایک یہ خیال بھی ہے۔ اس کے علاوہ دابۃ الارض کے حوالے سے علماء نے یہ بھی کہا، ابو عمر عثمان بن سعد المقری وہ اپنی بحث کا اختتام ان لفظوں پر کرتے ہیں کہ میرا اپنا رجحان بھی یہی ہے کہ جو یہ بتایا گیا کہ اس کی کئی حلیے بیان کیے گئے، اس کی لمبائی چوڑائی جسامت اور دوسری باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا، کسی سند زیادہ مضبوط ہے، کسی کی ذرا کمزور، کہ یہ وضع قطع میں عجیب الخلقت ہے، بے ہنگم اور قوی الجثہ یعنی بھاری بدن کا ہوگا، اچانک زمین سے نمودار ہوگا، یہ انسانوں میں سے نہیں بلکہ درندوں میں سے ہوگا اور کوئی انسان اس کی پہنچ سے نہیں بچ پائے گا، کسی کو اس سے راہ فرار نہیں ملے گی، اور وہ مسلمانوں کی پیشانیوں پر، دونوں آنکھوں کے درمیان، اور کافروں کی گردن پر یا پیشانیوں پر مہر لگا کر ان کو ممتاز کر دے گا کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے مزید جو ہمارے پاس روایت آتی ہے، چونچ کا بھی ذکر ہے، پرندے جیسے بالوں والا، اور اون کا بھی ذکر ہے۔ اون اور بالوں والوں کا یعنی اس کے جسم پر اون اور بال ہوں گے، یہ کئی روایتوں میں ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی ایک روایت کہ بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے سے 3 گنا زیادہ تیز رفتار، کہ ایک اچھے گھوڑے کی جو رفتار ہوتی ہے آپ اس کو 3 گنا زیادہ کر دیں تو وہ اس کی رفتار، اس کا سر آسمان کو چھوئے گا
اور اس کا پاؤں زمین سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ 3 دن مسلسل تیز گھوڑے کی طرح چلتا رہے گا، اور یعنی یہ بیان ہوا اس کے علاوہ ہر طرح کا رنگ ہوگا اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان سوار کے 3 میل کے سفر کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی کتنا عجیب ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق جسم پر روئیں سب کچھ اس کا، تمام جانوروں کے رنگ، اور اس میں ہر امت کی علامت کا بھی ذکر کیا گیا، اور امت مصطفیٰ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علامت اس میں صرف یہ کہ یہ بولتا ہوگا، بات کرتا ہوگا، یعنی واضح صاف عربی میں کلام کرے گا، اور باقی نشانیاں دوسری امتوں کی ہوں گی۔ اور اس کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو یہ ساری باتیں جو بتائیں، یہ اکثر نے لکھی ہیں کہ یہ باقاعدہ باتیں کرے گا، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ کو بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، 3 مرتبہ ظاہر ہوگا، اور آخر میں مکہ مکرمہ میں نکلے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس جانور کو دیکھنا چاہیں گے؟ ہمیں تو ڈرنا ہے۔ اور بات کیا ہے؟ اس جانور سے تو وہ ڈرے جس کی ایمانی حالت درست نہ ہو، کیونکہ یہ نشان لگا دے گا مومن پر اور کافر پر۔ تو مجھے کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ ایمان کی۔ یہ جانور تو قدرتی طور پر ظاہر ہوگا، اللہ کی قدرت ہے، وہ جتنا بڑا جتنا چھوٹا جیسا چاہے بنائے۔ تو یہ آپ نے سنا۔ میں نے اس وقت صرف آپ کے سامنے اس حوالے سے جو آخری بات کرنی ہے، یہ دابۃ الارض کی۔ ہم آج زمین پر ہیں، کل ہم نے زمین کے اندر ہونا ہے۔ وہ قبر کہلاتی ہے، برزخ کہتے ہیں اصل میں، برزخ کے معنی پردے کے۔ کوئی نہیں بچے گا، سب نے جانا ہے۔ کبھی سوچا یہاں تھوڑی سی گرد پڑ جائے ہٹاتے ہیں، اسی میں جانا ہے، وہی مٹی اوڑھ کے سونا ہے۔ اندر سے جانور بھی نکل سکتے ہیں، جسم کو کھا سکتے ہیں۔ کبھی سوچا، ڈر آیا؟ زمین پر رہ کر کورونا وائرس کا، وہ وائرس جو نظر نہیں آ رہا، اس سے ڈر رہے ہیں۔ ڈر کے کیا کر رہے ہیں؟ بس یہی ایک مسئلہ۔ رمضان شریف، آواز آتی ہے مسجد سے، نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ کبھی سوچا کہ اصل بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اور وہ اتنا مہربان، اتنا پیارا۔ ہزاروں غلطیاں ہوں، ہماری غلطیاں کتنی ہوں گی؟ آپ گنتی کے حساب سے کہیں اربوں خربوں میں ہوں گے گناہ، اس کی رحمت کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ میں کہوں میرے گناہ 1 ارب 10 ارب یا 10 خرب یا اس سے آگے چلے گئے، ٹریلین زلین کی بات کر لیں آپ، اس کی رحمت کا تو شمار نہیں ہے۔ اور وہ ایک سچے آنسو کو بھی قبول کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ میں نے آپ نے اس کورونا وائرس سے ڈر کے اگر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا تو مجھے اگلی بلا کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور پھر اگر میں نے توبہ نہیں کی ہے تو مجھے اگلے جہان کی باتوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ چھوٹا سا موذی جانور برداشت نہیں ہوتا، ہم سوچیں قبر کا عذاب اور پھر حشر کا عذاب۔ میں بھی اور آپ بھی، میں آپ سب سے زیادہ گناہگار، لیکن ہم تو کسی سے معافی چاہتے ہوئے بھی شاید اپنی انا کی وجہ سے، ایگو وہ فالس ہے، یعنی جھوٹی انا ہے، یا ویسے ہی ہم نے بنا لی ہے، ہم اس کی وجہ سے دوسرے انسان سے معافی نہیں چاہتے۔ حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں ہے، ہم تو دوسروں کی مجبوریوں میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، خوب منافع خوری کی ہے۔ اذان بھی دی ہے اسی شخص نے بلا کو بھگانے کے لیے، بلکہ جس نے کہا نا حرام کی وجہ سے یہ آتی ہے بلائیں،
وہ حرام کھا بھی رہا ہے، کما بھی رہا ہے، پھر بھی نہیں ڈر رہا۔ کیا ہم خود کو بے وقوف نہیں بنا رہے؟ آئیے آج ایک عہد کر لیں کہ اب تک جو خطائیں ہو گئیں، آئندہ میں جان بوجھ کر کوئی خطا نہیں کروں گا، اور یہ جو نشانیاں میں نے قیامت کی سنی ہیں، میں اللہ سے یہی کہوں گا، یا اللہ اس قیامت کے میدان میں تیری رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، مجھے اپنے حبیب پاک کی شفاعت نصیب کرنا، ان کی رحمت میں رکھنا، مجھے معاف کر دینا۔ مگر میں اپنے بچوں کو بھی ڈر نہیں سکھا رہا ہوں خدا کا۔ ہمارے ہاں دوسروں کی چیزیں جس شدت سے ہمارے ہاں رچ بس رہی ہے، ہم کوئی خیال نہیں کر رہے۔ ہمیں مبارک راتوں میں بھی موسیقی چاہیے، ڈرامے چاہیے، فلمیں چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے، ہم اس پر کتنا وقت لگا رہے ہیں، اتنا وقت قرآن کی تلاوت کو نہیں دے رہے، نماز کو نہیں دے رہے۔ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، غیبت نہیں چھوڑ رہے۔ یہ سب قیامت کی ہی نشانیاں ہیں جو ہم میں خوف نہیں رہا۔ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، ان کی ایمانی حالت بہت مضبوط تھی، انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ شاید ہمیں یقین کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہے۔ کچھ نشانیاں بہت مختصر سی باقی رہ گئی ہیں۔ اس میں سورج کا مغرب سے نکلنا، اس میں دھواں ہے، اس میں آگ کا ذکر ہے، اور بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مدینہ منورہ کے ویران ہونے کا ذکر، کعبۃ اللہ کے ڈھائے جانے کا ذکر۔ مجھے میرا رب معاف فرمائے۔ یہ کچھ نشانیاں آپ کو اور بتاؤں گا آئندہ نشستوں میں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔